أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو پہلے اذان سناتی ہوں حرم کی، اور پھر اس کے بعد اپنا باقی کا دن دکھاتی ہوں کہ میں نے شروعات کہاں سے کی۔ تو چلے ہم چلتے ہیں، ابھی حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہوٹل کا ڈسٹنس میرا اتنا ہے کہ میں دن میں کم از کم 2 مرتبہ نکل سکتی ہوں آرام سے حرم شریف کی طرف جانے کے لیے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اذان سنا دیں حرم کی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو مکہ کی حرم شریف کی اذان سناؤں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو باقی کی جرنی اپنی دکھاتی ہوں۔ میں نکل چکی ہوں ابھی حرم شریف کے لیے، اور یہ تمام لوگ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ حرم ہی جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری مکہ میں جو الحمدللہ دعا کس طرح قبول ہوئی اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا ہے اپنا جو جا رہا ہے مکہ، تو آپ نے اس کو یہ طریقہ بتانا ہے جو میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ میں حرم کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے اور کس طرح میری دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ میرا جو مکہ کا ہوٹل ہے، ہوٹل سے نکلتے ساتھ ہی یہاں پہ راستے میں تمام جو ہے وہ 2 ریال کی چیزیں مل رہی ہیں۔ پہلے جس ٹائم میں نے حج کیا تھا 2011 میں، تب یہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہر چیز 1 ریال کی ہے، اور آج 22-23 سال کے کتنے گزر چکے ہیں کہ 25-26 سال گزر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ یہاں پہ جو شاپس ہیں ان کے باہر لکھا ہوا ہے کہ کل شیء 2 ریال، یعنی کہ تمام چیزیں آپ کو 2 ریال کی ملیں گی۔ یہ بالکل سیدھا حرم کی طرف راستہ ہے۔ کوئی پہلی مرتبہ بھی آتا ہے تو وہ حاجیوں کو دیکھ لیتا ہے، حاجی جس طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ سارے حرم ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو پہلی مرتبہ بھی کوئی آتا ہے تو اس کو راستہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ وہ راستہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ سارے حاجی جدھر جا رہے ہیں وہ حرم کی طرف ہی راستہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اسی مکہ میں پیدا ہوئے، اسی مکہ میں آپ کا بچپن گزرا۔ دعائیں جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، آپ سب کے کمنٹس پڑھ رہی ہوں اور ممکنہ طور پہ میں جواب بھی دے رہی ہوں۔ اپنی دعائیں خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ بتائیں۔ بہت سارے لوگ لکھ تو رہے ہیں کہ دعا کرنی ہے لیکن اپنا نام بھی نہیں بتا رہے، اپنے نام کے ساتھ دعا بتائیں، سب کے لیے دعا ہوگی۔ اور ابھی میں حرم کی طرف میرے قدم بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے حرم قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور حرم کی محبت، کعبہ کی محبت دل میں آ بستی ہے، اور جب تک کعبہ کو دیکھ نہ لیں تو دل بے چین ہوتا ہے، اور جو ہی کعبہ کو دیکھ لیں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے، دل اطمینان سے ہو جاتا ہے۔ اب آئیں میرے ساتھ آپ لوگ بھی بیت اللہ کو دیکھیں، کعبہ کو دیکھیں، اپنی دعائیں کمنٹس میں مجھے بتاتے رہیں، اپنے بچوں کے جو نام ہے تو وہ بھی بتاتے رہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی دعائیں لکھیں۔ معذرت چاہتی ہوں، آج میری طبیعت بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، تو میرا گلا بہت زیادہ بھاری ہوا ہے، درد بھی کر رہا ہے، فیور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن کعبہ کی محبت ایسی ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، کوئی بھی دن اپنا ضائع نہیں کر سکتی کہ میں لیٹی رہوں۔ مجھے آنا ہوتا ہے، یہاں آ کے مجھے کعبہ کو دیکھنا ہوتا ہے، مجھے بیت اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آنکھیں تب تک بے چین بے قرار رہتی ہیں جب تک نظریں کعبہ کو نہ دیکھ لیں۔ اور ہم حقیقی طور پر ہم اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے رب کے گھر کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کے گھر کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو پورا کرتا ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے۔
ابھی میں حرم شریف کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، فیور بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت لاؤڈ نہیں بول پاؤں گی، لیکن اسی وجہ سے مائک کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز آ سکے۔ کل میں حرم شریف کے اندر آئی اور میں تھوڑی دیر بیٹھی، اور اس کے بعد میری جو ایک خواہش تھی، ایک وش تھی، جو کہ بہت ٹائم سے میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی اور وہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور بیت اللہ شریف بالکل سامنے ہی تھا، اور 2 رکعت نفل ادا کیے، اور ان 2 رکعت نوافل میں نے اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ یہ حاجت ہے اور آپ کے سامنے میں یہ 2 نفل ادا کر رہی ہوں۔ ان 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ دونوں رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری کریں گے۔ اور الحمدللہ جیسے ہی میں وہاں سے تھوڑی ہی دیر بعد اپنے کمرے کی طرف گئی ہوں، روانہ ہوئی ہوں، تو مجھے وہ پتہ چل گیا، خبر مل گئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں ان کو یہ نصیحت ہے کہ یہاں پر آ کر حرم شریف کے اندر 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کے بعد جو بھی ان کی حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو، ان کی خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے۔ یہ 2 رکعت نفل جو ہم صلاۃ حاجت کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی بھی حاجت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو حق میں بہتری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ادا کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے پیچھے پڑھ کے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور خاص کر کے یہ حرم کی باؤنڈری یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جب ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری دعا مانگنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، صحیح پروٹوکول فالو کیا ہے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت کا سوال کریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے درود شریف، اور درود شریف یعنی کہ درود ابراہیم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو جب ہم یہ پروٹوکول فالو کرتے ہیں دعا کا تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ 2 رکعت نوافل حرم شریف کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر آ رہے ہیں تو انہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہیں اور اپنی دعا بتائیں، جو آپ کے کلوز رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بتائیں، تاکہ وہ آپ کا غم، آپ کا دکھ سمجھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حرم شریف کے اندر یہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ سکیں۔ طبیعت میری بہت زیادہ ناساز ہے، اس وجہ سے میں بالکل بات نہیں کر پا رہی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ تک یہ بات پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حرم شریف میں اگر 2 نفل پڑھیں تو اس کی کتنی ویلیو ہے، کتنی قیمت ہے، اور دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ کعبہ کے بالکل سامنے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، شرطیں یہاں پر بیٹھنے تو نہیں دیتے، لیکن یہ بہت ٹھنڈی ٹائلز ہوتی ہیں، تو یہیں پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں پولیس والے آتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ طبیعت جو ہے بہت سخت ناساز ہے، بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے، اور اس قدر بخار ہے کہ بیٹھنے کی کنڈیشن نہیں ہے، لہٰذا اب میں لیٹ چکی ہوں، اور بہت سخت بخار ہے، اور مجھے بس یہی ڈر ہے کہ میں اپنے ہوٹل تک پہنچ جاؤں، کیونکہ یہاں سے تو ہٹنے کا دل ہی نہیں کرتا، بس کعبہ سامنے ہو تو پھر کہاں دل کرتا ہے کہ ہم ہوٹل چلے جائیں اور ہوٹل میں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ تمام عورتیں جو ہیں وہ نماز کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ یہاں پر نماز کے لیے۔ میں بھی انتظار میں ہوں کہ نماز ہو جائے، پھر ہی اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہوٹل کی طرف جاؤں گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو یہی ہے کہ کعبہ کا دیدار کریں اور حرم کی نمازیں نصیب ہوں۔ تو جیسے ہی اذان ہوگی تو پھر انشاءاللہ نماز ادا کر کے اور پھر ہوٹل کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک خاتون تھی جنہوں نے غالباً وہ عراق کی تھی، اور انہوں نے ایسے مجھے بلایا اور تسبیح پکڑوا دی، اور خود سب عورتوں میں تسبیح بانٹ رہی تھیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں۔ یہاں کی یہ ایسی بات ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لاتے ہیں اور وہ پھر حاجیوں میں، عمرہ زائرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تسبیح انہوں نے مجھے بھی دے دی، وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی سب میں، تو انہوں نے مجھے دی، میں نے اس کے بعد اسے سنبھال لیا۔ پھر یہاں سے جب چلے جاتے ہیں تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو ہم چیزوں کو دیکھ کے ہمیں حرم یاد آتا ہے اور یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔
کبھی جو ہے کوئی عورت اٹھتی ہے اور کھجور بانٹنا شروع کر دیتی ہے۔